ایمان اس کے حلق سے نہیں اترے گا۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ خوارج لوگ۔ عمر ابن سلمہ کہتے ہیں کہ جو وہ حلقہ بنا کر کے اللہ کے ذکر کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا، جب نہروان کی جنگ مسلمانوں سے ہو رہی تھی تو میں نے اس حلقے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو خوارج کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے دیکھا کہ وہ بدعت کا راستہ اپنا رہے تھے۔ یہ سازشیں دین اسلام کے اندر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے بدعتوں سے منع کیا۔ ہمارے سلف کہا کرتے تھے کہ جب بدعت آئے گی تو سنت کیا ہے؟ انگلیوں پر تسبیح کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ بدعت آئی دانے کی شکل میں اور دوسری شکلوں میں، گنتی کی مشینیں آ گئی، انگلیوں پر جو پیارے رسول کی تسبیح گننے کی سنتیں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ مسجدیں آباد ہونی چاہیے، مسجدیں آباد ہونے کے بجائے بدعتوں کے ناطے ہماری سڑکیں آباد ہیں، چوراہے آباد ہیں، گلیاں رنگ چمک دمک رہی ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کے گھر آباد نہیں، نمازوں سے ہم نے سنتوں سے محبت نہیں کی۔ تو میرے بھائیوں، میرا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ دین اسلام کے اندر بدعت کے نام پر، بدعت حسنہ کے نام پر دین کے اندر خانہ ساز شریعت کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ مجرم لوگ ہیں، یہ جرات اور جسارت کرنے والے شریعت کے خلاف وہ لوگ ہیں جو شریعت کا دیا پانچا کر کے ابلیس کے راستے پر خود گامزن ہیں اور کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں منا ہے۔ یہ بدعت، یہ ابلیس کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ ضلالت اور گمراہی کا راستہ ہے، یہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو توحید اور سنت کا راستہ دیا، ہمیں شرک سے بچنے کے راستے دیے، سنتوں کے راستے پر چلتے ہوئے بدعتوں سے محفوظ رہنے کے اللہ نے راستے دیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی اس عظیم شریعت اور توحید اور سنت کی قدر کریں، اور ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم جو گمراہ ہیں، گمگشتہ راہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ہوائے نفس کے پیروکار ہیں، اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے دین کا دیا پاچا اور ستیہ ناش کر رہے ہیں، بدعتوں کے راستے پر، ضلالت کے راستے پر گامزن ہیں، ہم اپنی دینی ذمہ داری سمجھ کر کے ان تک سنت اور شریعت کا پیغام پہنچائیں، انہیں سنت سمجھائیں، انہیں شریعت بتائیں، اور انہیں اللہ کے رسول اور اللہ رب العالمین کے دین کا کنسپٹ اور تصور سمجھائیں۔ یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے اس کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے تو سنتوں کو سمجھا، تم نے تو توحید کو سمجھا، لیکن جو بھٹکے ہوئے شرک اور بدعت کے راستوں پر گامزن تھے، تم نے انہیں توحید اور سنت کا یہ راستہ، اس کی شاہراہ بتائی یا نہیں بتائی؟ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر مرنے اور اسی پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کا، شریعت اور سنت کا پیروکار بنا کر کے رکھے، اور ہم سب کا اسی پر اللہ رب العالمین خاتمہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید اور سنت کے سرمائے اور اس عظیم دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو شرک اور بدعت سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم کو، ہماری نسلوں کو دین کے کنسپٹ اور دین کی روح اور دین کے مزاج کو سمجھ کر کے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے بھائیوں کو صحیح دین کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح دین پر قائم اور دائم رکھے، اور ہمارا آپ کا سب کا جب خاتمہ ہو تو توحید پر ہو، سنت پر ہو، صراط مستقیم پر ہو، اسلام پر ہو، اور جب اس دنیا سے جائیں تو ہم اسلام اور سنت کے ساتھ جائیں۔ اللہ رب العالمین دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مجبور مقبول ہیں، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ اسلام اور مسلمانوں کو اس دنیا میں خاص طور سے اپنے اس اتنے عزیز میں عزت و غلبے کے ساتھ، سرخروئی کے ساتھ اپنے دین اور شریعت پر عمل اور اس کی دعوت کی آزادی کے ساتھ جینے اور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جو سازشیں اور گھیرا بندیاں ہو رہی ہیں، اللہ ان تمام مسائل میں امت مسلمہ کو کامیابی اور کامرانی کی توفیق عطا فرما، اور ان سازشوں سے نکلنے کے راستے ہموار فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، اور تمام اہل ایمان کو بخش دے۔ آمین۔
واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.